ڈالی۔ گلمین خان نے ایک نگاہ ڈال کر دوسری نگاہ ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ زارون خان اپنی ازلی روپ میں شرٹ لیس صرف سفید ٹراؤزر میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گل ٹاول صوفے پر پھینکتے اس نے مصروف انداز میں کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتے اسے پکارا، جو فوراً سے اس کی پکار پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ میرے لیے چائے لے کر آؤ ایک کپ پلیز۔ مجھے شہر جانا ہے ایک ضروری کام سے۔ جی اچھا۔ شہر جانے کا سنتے ہی گلمین خان کا چہرہ گویا خوشی سے کھل کر گلاب ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلی تو اسے خوشی محسوس کرتے زارون سکندر نے تھر تعصب سے نفی میں جھٹکا۔ کپڑے اٹھائے وہ ڈریسنگ روم کی سمت بڑھا۔ پرفیوم خود پر چھڑکتے وہ گھڑی باندھتے ایک دم موڑا جب وہ بڑی سی ٹرے تھامے روم میں لوٹی۔ میں نے صرف چائے کہا تھا مینے۔ سر جھٹکتے وہ آگے بڑھا اور نرمی سے ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے بیڈ پر رکھی۔ وہ امو اور مورے نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ۔ انگلیاں مروڑتے وہ گھبراہٹ سے نظریں زمین پر گاڑے بولی تو اس کی بات سنتے زارون نے گہری سانس بھری اور ایک نگاہ اس پر تکلف ناشتے کی ٹرے پر ڈالی۔ سوری مگر میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتا، میں بس چائے ہی لوں گا، تم ناشتہ کر لو، سنجیدگی سے کہتے وہ آگے بڑھا۔ چائے کا کپ اٹھاتے وہ خود اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کا یہ انداز جانے کیوں مگر گلمین خان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ ایسے بھی کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہتی تھی، مگر اس کے یوں انکار نے اس معصوم دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ بے دلی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس کا جانے کا جسے جانا تھا وہ جا چکا تھا، اب بھلا وہ کیوں نہ کھانا کھاتی۔ کافی دنوں کے بعد وہ اتنے اچھے اہتمام کو دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ ویسے بھی کھانا اس کی کمزوری تھی۔ دونوں پاؤں اوپر کرتے وہ اب دل جمعی سے کھانا کھانے لگی۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب موبائل فون پر کچھ ٹائپ کرتے وہ باہر نکلا۔ ایک نگاہ سامنے کی طرف ڈالی جہاں بیڈ پر بیٹھی گلمین خان بھرپور انداز میں کھانے کا لطف اٹھا رہی تھی۔ زارون آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور کر رہ گیا۔ ایبروز کاتے اس نے بھرپور نگاہ اس پری پیکر پر ڈالی جو خود سے بیگانہ کھانے سے بھرپور انصاف کرنے میں مگن تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ گلمین خان کی کھنکتی آواز پر دروازے کی نوک پر رکھا زارون سکندر خان کا ہاتھ ایک پل کو رکا۔ وہ یکلخت مڑا، سیاہ آنکھیں پھیلائے اس نے حیرت سے گلمین خان کو دیکھا، جو خود اپنی بے اختیاری پر خوف سے سفید پڑتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے اٹکے ہوئے سانس زارون سکندر بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ انہی قدموں سمیت مڑا، ایک ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے وہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ اس کے یوں قریب آنے پر وہ سنہری بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے بس اسے ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دم سے اس کے چہرے پر جھکا۔ اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو گلمین خان کے اعصاب کو بری طرح سے جکڑنے لگی تھی۔ ایک ضروری کام ہے، شہر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک واپس لوٹوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ دہکتی گرم سانسیں اس مخملی چہرے پر پھونکتے وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور بے ساختہ ہی جھکتے اپنے ہونٹ گلمین خان کی چھوٹی سی شفاف پیشانی پر ثبت کیے۔ اس کے ہونٹوں کا پرحدت لمس اپنی پیشانی پر پاتے ہی وہ خوف سے پاگل ہوتی دھڑکنوں کے بیچ آنکھیں پٹ سے میج گئی تھی۔ گڈ گرل، قوس و قزح کے رنگوں سے نہائے اس دل فریب چہرے پر نگاہ ڈالے زارون سکندر نے نرمی سے گلمین کے گلابی پڑتے گال کو چھوا اور ایک گہری سانس بھرتے وہ پیچھے ہٹا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ گلمین خان دروازہ بند ہونے پر اپنے بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے اب شرم اور گھبراہٹ سے پورے کمرے کو دیکھتی جلدی سے سر جھکا گئی۔ آج ولیمہ ہے تمہارا ایصال آغا شاہ۔ کمرے کے خاموش ماحول میں آغا جان کی بھاری سرد آواز گونجی تو ایک طرف صوفے پر براجمان ایصال آغا شاہ کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ جی ہاں، غالباً آپ مجھے یہ بات کچھ دیر پہلے بتا چکے ہیں آغا جان۔ نظریں جھکائے وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا تو کمرے میں چکر کاٹتے آغا جان بیڈ پر بیٹھے۔ خاموشی کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اگر تم یہ جانتے ہو تو تم یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمہیں یہاں کس مقصد کے تحت بلایا گیا ہے۔ میں نے بنا لگی لپٹی وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوئے تو ایصال نے لب سختی سے بھینچے۔ کیا چاہتے ہیں آپ آغا جان؟ آپ کی رضا کی خاطر اپنی انا مار کر ایک انجان لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے میں نے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں زور زبردستی کروں اس کے ساتھ؟ غصے اور بے بسی سے سرخ تمتماتے ہوئے چہرے سمیت انہیں دیکھا وہ بے بسی سے بولا، تم ایک سردار ہو ایصال آغا شاہ، سرداروں کی نسلیں یوں ہی ختم نہیں ہوتی۔ تم نے ایک لڑکی کی موت کو جان کر روگ بنا ڈالا، ہم نے صبر کر لیا، اپنی مرضی سے ایک غیر لڑکی کے لیے ہمارے سامنے ڈٹ گئے، ہم نے صبر کر لیا، تم نے دوسری شادی سے انکار کر دیا، ہم نے صبر کر لیا، مگر بس اب اور نہیں،
ہم تمہارا وارث چاہتے ہیں ایصال آغا شاہ۔ اگر وہ لڑکی شرافت سے تمہارے حقوق پورے نہ کرے تو زور زبردستی کرو، جو جی میں آئے وہ کرو، مگر 2 مہینے تک مجھے خوشخبری چاہیے تمہاری طرف سے ایصال آغا شاہ، اور یہ ہمارا حکم ہے۔ وہ اچھے سے جانتے ہیں، آپ اچھے سے جانتے ہیں ایصال آغا جان، میں عورتوں کے ساتھ زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ان کی کھلے عام دھمکی پر وہ سخت دل ملایا، سرخ نظروں سمیت انہیں دیکھتے اب اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ایصال آغا شاہ، یہ تمہارا مسئلہ ہے، اور تم خود اپنے مسئلے کا حل کرو، یہی بہتر ہے۔ اپنے خاندان اور نسل کے لیے میں جو بن پڑے وہ کروں گا۔ اب فیصلہ تم پر ہے کہ تمہیں کیسے محمد قریشی کو زیر کرنا ہے۔ اب تم جاؤ مردان خانے میں جا کر تیاریاں دیکھو۔ وہ اپنی ماں کو خاص تنبیہ کرنا کہ وہ اس لڑکی پر خاص نظر رکھے۔ آغا جان کے 2 ٹوک انداز پر وہ بے چینی سے لب بھیج کر رہ گیا۔ زندگی اس قدر کٹھن ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ آغا جان آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ چکے تھے، اور ایصال آغا شاہ کی نظروں کے سامنے وہ محروق آفندی کا عکس جھلمل کر رہا تھا۔ کیا واقعی محبت بھول جانا آسان تھا؟ کیا واقعی عاصب بن جانا آسان تھا؟ وہ تو عزتوں کا محافظ ہوا کرتا تھا، 2 بہنوں کا بھائی، بھلا وہ کیسے اپنے نکاح میں لی ایک معصوم لڑکی کے وقار کو تار تار کر دیتا؟ آگ کے شعلوں میں لپٹا اس کا وجود دھواں دھواں ہوا تھا، حد درجہ سرخ پڑتی آنکھیں اس کے اندر مچی تباہی کو عیاں کر رہی تھی۔ سر جھٹک کر اپنی کنپٹی کی پھٹتی رگوں کو انگلی سے سلاتے وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں سمیت اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ بڑی بیگم، مجھے اتنے کامدار کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے، ویسے بھی یہ نکاح نہیں ایک سودا ہے، تو آپ بڑے شاہ سائی سے کہہ دیں کہ میرے صبر کو مت آزمائیں۔ نیلی بے تاثر نگاہیں سمیت وہ نفیسہ دلاور شاہ کو دیکھ کر 2 ٹوک انداز میں بولی، جو زیورات سے لدا تھال میز پر رکھتے اس کی بات پر چونکی۔ ماتھے پر کئی شکنیں ایک ساتھ امڈی تھیں۔ گہری سانس بھرتے انہوں نے جلد اپنے آپ پر قابو پایا اور سنجیدگی سے محمل کو دیکھا، جو کالے سرخ لباس پہنے ہوئے تھی۔ شاید تھوڑی دیر پہلے ہی شاور لیا تھا اس نے، جس کے سبب بھیگے کمر سے نیچے تک جاتے بال گیلے سے تھے۔ بلا شبہ وہ بےحد حسین تھی، مگر یہ خوبصورتی اس کی زبان درازی کے آگے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا شاید وہ ظلم کہنا غلط ہوگا، شاید یہ گناہ ہوا ہو، مگر میں اس حویلی میں برسوں سے رہتی آئی ہوں، یہاں کے اصول و قواعد میں نافرمانی کرنے والوں کے لیے محض موت ہے۔ میں تمہارا انکار اور آغا جان تک پہنچا دوں گی، اس کے بعد وہ تمہیں مزید تکلیفیں دیں گے۔ اپنا نہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال کرو، مجھے یقین ہے تم میری بات سمجھ چکی ہو۔ اس کا سرد پڑتا گال تھپکتے وہ بے بس شکواں کنا نظروں سے نظریں چراتے باہر کی طرف بڑھی۔ اگر میری جگہ آپ کی سگی بیٹی ہوتی تب بھی آپ یہی کرتی بڑی بیگم۔ آنسوؤں کی آمیزش اور غصے سے لرزتی ہوئی آواز پر نفیسہ بیگم کے قدم ایک پل کو تھمے۔ وہ آنکھیں میچ کر گہری سانس بھرتے مڑی۔ میں یقیناً یہی کرتی، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ نڈھال بے جان ہوتے قدموں سمیت وہ بمشکل سے دروازہ کھولتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ شام کے گہرے ہو رہے سایوں میں وہ گاڑی کے رکنے پر اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھائے سامنے دیکھنے لگا۔ رکشے والا اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر مبہم سا مسکرا اٹھا۔ آ گئی آپ کی منزل صاحب؟ زرار پاشا پر ایک نگاہ ڈالے وہ ہلکا سا مسکرایا، جس نے بیگ کاندھے پر ڈالا اور اپنے پورے قد سمیت وہ رکشے سے باہر نکلا۔ تم نے بہت ساتھ دیا دوست، یہ لو میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ۔ رکشے والے کا کندھا تھپکتے زرار پاشا نے کئی ہزاروں کے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے، جس سیلیوٹ کرتے پیسے آنکھوں سے لگا کر جیب میں ڈال گیا۔ آپ اندر جائیں صاحب، میں یہیں رکتا ہوں، واپسی پر آپ کو گھر اتار کر جاؤں گا۔ ناصر نامی رکشے والے نے نہایت ادب سے کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ گہرا ہنسا۔ آج کل وہ یوں ہی بات بے بات ہی ہنستا تھا۔ میرا گھر بہت دور ہے یار، آج کی رات تو یہیں اپنے محبوب کے در پر گزاروں گا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ شہد رنگ حسین آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ مسکراتا ہوا ہاتھ ہلاتے اس چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا۔ بڑا ہی کوئی دل والا ہے یہ بندہ۔ چوڑی پشت پر ایک نگاہ ڈالے ناصر نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ ارے بھائی کیا لینا ہے، کیوں دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ ایک دم سے کھلا تھا۔ اپنی پھپھو کے بجائے کسی انجان شخص کو باہر نکلتا دیکھ کر زرار پاشا کے ماتھے پر کئی بل سمٹے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس گھر میں؟ گھر کے افراد کہاں ہیں؟ لہجے کو قابو میں رکھتے وہ مدھم مگر سلگتے ہوئے سے انداز میں پوچھتا 2 قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ سامنے کھڑے مبشر کی نیند پھک سے اڑی۔ اس نے سر تا پیر غور سے اس لڑکے کو دیکھا۔ آپ کون؟ تجسس کے مارے وہ آنکھیں پھیلائے بولا تو زرار نے پہلو بدلا اسے ایک طرف کرتے جو خود گیٹ کے اندر داخل ہوا۔
اس گھر کا ہونے والا داماد ہوں میں، ناصر زرار پاشا خان۔ اب بتاؤ کہاں ہے حفیظ انکل اور باقی سب؟ بے قرار نگاہوں سے ہر جگہ کا معائنہ کرتے وہ آگے بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جب اس کی تعارف پر مبشر مستعدی سے آگے بڑھا، بیٹا میں حفیظ کا دوست ہوں، اچھا ہوا تم آ گئے بیٹا، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسپتال میں چھوڑ کر آیا ہوں میں اسے، بازو پر گولی لگی ہے اور تو اور دل کا دورہ پڑا ہے بیچارے کو، مبشر نے نم آنکھوں سے کہتے ہوئے اپنے مصنوعی آنسو صاف کیے۔ جبکہ زرار ایک دم سے چونکا، حیرت بے یقینی سے اسے دیکھتے وہ ایک دم سے لڑکھڑایا۔ کیسے، کب ہوا یہ سب؟ محمل نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ذہن میں کئی سوالات کی بازگشت چل رہی تھی۔ کون سے ہسپتال؟ سن پڑتے اعصاب کے ساتھ اس نے بمشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ سورج ڈھلنے والا ہے بدر عالم، اور اب تک تمہارے اس خود سر بھائی کو کوئی خبر نہیں ملی۔ وہ لڑکا ہر بار میرے سر میں خاک ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، نہ جانے کیوں ہے وہ اتنا خود سر اور ضدی۔ کمرے میں آغا جان کی گرجدار آواز گونج رہی تھی۔ نفیسہ بیگم، سمینہ بیگم، آباد شاہ ایک طرف سر جھکائے کھڑے، بدر عالم شاہ ان کے عتاب کا نشانہ بن رہے تھے۔ دور دراز سے کئی معزز ولیمے کی رسم میں شریک ہونے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، ایصال آغا شاہ؟ اور ہر بار کی طرح وہ آغا جان کی حکم عدولی کرتا اب تک حویلی میں واپس نہیں لوٹا تھا۔ آغا جان، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ درپیش آیا ہو، آپ فکر مت کریں، میں دیکھتا ہوں۔ بدر عالم نے گلا کھنکارتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا، جن کی کڑی نظریں اب اس کے چہرے پر تھیں۔ ہاں، تم بھی بھاگنا چاہتے ہو بدر عالم شاہ، خاک ڈالنا چاہتے ہو اس بوڑھے کے سر میں، مگر یاد رکھنا بدر عالم شاہ، میں عروس شاہ ہوں۔ ایک بار جو فیصلہ میں نے لے لیا گویا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ایصال آغا شاہ چاہے جتنا بھی بھاگ لے، اسے واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے، اور تم بھی اپنے ذہن سے ہر باغی سوچ کو نکال دو۔ 6 بجے تک کا وقت دیتا ہوں میں تمہیں، اگر اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر نہ لا سکتے ہو تو لے آؤ، ورنہ آج کی رات تم دونوں بھائیوں پر قہر بن کے ٹوٹے گی۔ بتا دینا اس بدر عالم، اب کی بار اس کے کیے کی سزا محمل قریشی کا باپ اپنی جان کی بازی دے کر چکائے گا۔ شرر بار نظر بدر عالم پر ڈالے وہ گرجدار آواز میں حکمی انداز میں بولے تو سمینہ آباد شاہ نے دہلتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، آنکھوں کے آگے ایک پل کو سایہ سا لہرایا تھا۔ گھبراتے ہوئے انہوں نے پاس کھڑی نفیسہ دلاور شاہ کو دیکھا جو خود بے حد فکر مند تھی۔ یا اللہ، بدر عالم انہیں ڈھونڈ لائے کیسے بھی۔ دونوں ہی ایک زبان ہوتے دل سے دعا کی تھی، جبکہ نظریں آنکھوں سے اوجھل ہوتے بدر عالم شاہ پر ٹکی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ بدر عالم شاہ ایصال آغا شاہ کو جگہ جگہ ڈھونڈ چکا تھا، در در کی خاک چھاننے کے باوجود بھی اسے کہیں نہیں ملا تھا، نہ کسی ڈیرے پر، نہ کسی فلیٹ اور نہ ہی کسی فارم ہاؤس پر۔ روپ شاہ سے بھی وہ فون کر کے پوچھ چکا تھا اور اس کے مطابق وہ وہاں بھی نہیں گیا تھا۔ پاگلوں کی طرح سر ہاتھوں میں گرائے وہ سیٹ کی پشت سے لگا بے حال سا بیٹھا تھا۔ ایصال آغا شاہ نے تو اس کی ناکام محبت کا سوگ تک منانے نہیں دیا تھا۔ اف آغا، وہ زخمی سی آہ بھرتے بے بسی سے بولا جب اچانک بجتے موبائل فون نے اس کی توجہ کھینچی۔ شاہ سائیں، بڑے سائیں مل گئے، یہ الفاظ نہیں کوئی سور تھا جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ کہاں؟ سبز آنکھیں پھیلائے گہرے سانس بھرتے وہ محض اتنا ہی بول پایا تھا۔ دوسری طرف موجود اس کے گارڈ نے اسے جگہ بتائی تو اب کی بار وہ حد سے زیادہ چونکا تھا۔ موبائل فون بند کرتے اب اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، سورج اب بس ڈوبنے کی آخری حد تک جا پہنچا تھا۔ ایسے میں اس کی سیاہ گاڑی کچے رستوں کی روش پر رکی تو ہر طرف سے دھول اڑی۔ وہ تیزی سے گاڑی ایک دیوار کے قریب روکتے باہر آیا، جب ایک آدمی بھاگ کر اس تک آیا۔ چھوٹے سائیں، کہاں دیکھا تھا تم نے شاہ کو؟ سنجیدگی سے اس شخص کو دیکھتے اس نے مٹھیاں بھیج کر پوچھا، جس نے گھبرا کر اندر کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے سائیں، میں اپنی بیوی کی قبر پر آیا تھا تو بڑے سرکار سائیں کو یہاں دیکھا تھا۔ وہ ایک غریب سا کسان گھبرا کر بولا تو بدر عالم نے سکون کا سانس بھرتے اس کا شانہ تھپکتے ان کا شکریہ ادا کیا اور خود اب تیزی سے قبرستان کا چھوٹا سا گیٹ کھولتے وہ اندر کی سمت بڑھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ آخری بار قبرستان آیا تھا، اسے اچھے سے یاد تھا وہ سیاہ رات، معروق آفندی کی تدفین کی رات۔ بوجھل قدم اٹھاتے وہ اب آگے بڑھتا جا رہا تھا، سیاہ بوٹوں میں مقید اس کے پاؤں اب ایک قدم ٹھٹک کر تھمے۔ سبز آنکھوں میں حیرتوں کا جہاں آباد ہوا تھا وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر آگے بڑھا، جہاں سامنے لگی تختی پر لکھا نام معروق ایصال آغا شاہ کا تھا۔ قبر کی پائنتی کی جانب وہ نڈھال سا سر گرائے ہوئے پڑا تھا۔ سخت سردیوں کے دنوں میں وہ بنا شال، بنا کسی چادر کے گرے کپڑوں میں سر اس قبر پر گرایا، کوئی مجنوں ہی تو لگ رہا تھا۔ آغا،
بدر عالم تڑپ کر اس تک گیا۔ یہی حالت تو ہوئی تھی اس کی جب ماہ رخ افندی اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا تب اس نے اپنے بھائی کو۔ وہ آگے بڑھا، گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتا، اس کے ماتھے پر چپکتے سیاہ بالوں کو پیچھے کیا تو نظریں قطار کی صورت اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر جا ٹھہری۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ آغا، وہ غم سے پھٹتے دل سے بے بسی اور کرب سے بولا تھا، مگر وہ تو جیسے اس دنیا میں ہو کر بھی اس دنیا کا نہیں رہا تھا۔ جگہ جگہ چہرے پر اٹی مٹی۔ ایک لمحہ لگا تھا بدر عالم کو یہ احساس ہونے میں کہ ہائے کسی کی محبت یوں رسوا نہ ہو جیسے اسحاق آغا شاہ کی ہوئی تھی۔ اس کی محبت تو زندہ تھی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ابھی باقی تو تھی، مگر وہ اسحاق آغا شاہ تو خالی دامن رہ گیا تھا، اسے کیسے سکون آتا؟ آغا، پہلی بار بدر عالم کی آواز کپکپائی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو بدر عالم کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ عالم، کسی کی محبت یوں نہ مرے جیسی میری مر گئی، میرے ہی ہاتھوں۔ اس کے لفظ نہیں تھے، وہ کرب و درد بھری وہ داستان تھے جو اسحاق آغا شاہ پر روز تھوڑی تھوڑی کر کے موت طاری کرتی جا رہی تھی۔ وہ دل فریب آنکھیں ماہ رخ افندی اسے بھولتی ہی کب تھی جو اسے مٹی کے سپرد کر کے زندگی جی لیتا۔ آغا، گھر چلیں۔ عالم کو لگا کہ اگر وہ مزید یہاں رکا تو اس کا سانس بند پڑ جائے گا۔ چہرہ شدت ضبط سے لال پڑتا جا رہا تھا۔ اس خدا سے کہو میری رخ واپس لوٹا دے ورنہ میری جان لے لے۔ عالم، میں کیسے جیوں اس گھر میں اتنے بھاری بوجھ کے ساتھ؟ عالم نے شال اپنے وجود سے اتارتے اس کے گرد اوڑھا دی تھی جو بالکل برف کی مانند ہوتا جا رہا تھا۔ سانسیں اس قدر دھیمی تھیں کہ اگر وہ کچھ وقت نہ پہنچتا تو وہ شاید اسے کھو دیتا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا آغا، زندگی اور موت کا اختیار اس رب کے ہاتھوں میں ہے، جو گزر گیا اس پر صبر کریں، خدارا اٹھیں اور گھر چلیں۔ بدر عالم نے اس کے حسین چہرے پر لگی مٹی صاف کرتے نہایت محبت سے کہا تھا، مگر وہ دونوں ہاتھ قبر پر مضبوطی سے جمائے آنکھیں بند کر گیا۔ آغا، اس کی ضد پر عالم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ جانتے ہو عالم، میری رخت کہتی تھی اسحاق آغا شاہ چاہے جتنا مرضی باغی ہو جائے، ضدی ہو جائے، مگر وہ عاصب نہیں ہو سکتا، وہ لٹیرا نہیں ہے۔ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے وہ غلط کہتی تھی عالم۔ محبت کا دکھ سہ کر بھی میں نے ایک معصوم لڑکی کو اس کی محبت سے دور کر دیا۔ مجھے زانی بننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیا میں اپنی روح کچل ڈالوں عالم؟ میرا دل پھٹ رہا ہے اس غم سے، مجھے بتاؤ کیسے دوں اس دل کو سکون؟ بدر عالم شاہ نے رنج و ملال اور طرز بھری نگاہوں سے اس ٹوٹے بکھرے شخص کو دیکھا تھا جو دنیا کے سامنے ایک مضبوط مرد تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہ مضبوط مرد اپنے سینے پہ اپنی محبت کا روگ لیے بس جی رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، زندگی کہاں باقی رہی تھی اس میں۔ آغا، ماہ رخ کو نہیں بچا سکتے تھے نا آپ تو محمل کو بچا لیں، خدا نہ وہ معصوم لڑکی آغا جان کی مزید سختیاں کبھی بھی نہیں جھیل پائے گی۔ اٹھے اور حویلی چلے اس سے پہلے کہ آپ کے واپس لوٹنے سے پہلے محمل اسحاق آغا شاہ اپنی سانسیں ہار جائے۔ بدر عالم نے شدت ضبط سے لب بھیج کر کہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے صرف اس احساس ندامت کا احساس دلا کر واپس لے جا سکتا تھا اور وہی کر رہا تھا۔ آغا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے سوالیہ دیکھا۔ 1 گھنٹے تک اگر آپ واپس نہ پہنچے آغا جان، ان کے والد کو جان سے مار دیں گے۔ الفاظ نہیں آسمان تھا جو بدر عالم نے اس کے سر پر گرایا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جس نے سر اس بات میں ہلایا، جس پر وہ سیدھا ہوتے گہری سانس بھرنے لگا۔ بہو بیگم، کھانے کی میز پر چھائی خاموشی کو داجان کی بھاری آواز نے توڑا۔ جی داجان، ان کی دونوں بہوؤں نے ایک ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ چونکہ زرتاج خان سے ان کی زیادہ دلی وابستگی تھی، دوسرا وہ ان کے خاندان کی ان کے بھائی کا خون تھی تو وہ زیادہ تر انہیں ہی مخاطب کیا کرتے تھے۔ اب بھی نرگس خان نے ایک نظر انہیں دیکھتے سر جھکا ڈالا۔ آپ کے لاڈلے کی واپسی کب تک ہے؟ ہم نے سوچا تھا کہ اس سے کہیں گے کہ گل مینے کے ساتھ لے جائے، کچھ دنوں کے لیے گھوم پھر آئیں ایک ساتھ، مگر واللہ علم وہ صاحبزادے تو شادی کے بعد عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ پلیٹ میں ہاتھ کھینچتے انہوں نے ایک نگاہ خاموش بیٹھے اپنے بیٹے پر ڈالی۔ 2 دن ہو چکے تھے زارون سکندر کو شہر گئے، اور ان 2 دنوں میں نہ تو گلمینہ خان نے اسے یاد کیا تھا اور نہ ہی اس کا ذکر ہوا تھا، مگر اب اچانک اس کے ذکر پر گلمینہ خان کا نوالا حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک کانوں میں اس کے کہے الفاظ بازگشت کرنے لگے۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2 دنوں کے بعد آئے گا، اور شاید وہ آ جاتا، مگر آیا تو نہیں تھا اب تک۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر اسے فون کرتا ہے، داجان آپ بے فکر رہیں، جائے گا کیوں نہیں ہے، ضرور جائے گا وہ گل کے ساتھ لے کر۔ زرتاج خان کا لہجہ اٹل تھا۔ اپنی بیگم کے سخت لہجے پر اسفندیار خان نے گہری سانس بھرتے پانی کا گلاس لبوں سے لگا ڈالا۔
گل آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ سب کے جاتے ہی حریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ نرگس خان اور زرتاج خان اب دونوں ہی ملازموں کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے لگی۔ مورے میں کالج کب سے جاؤں گی واپس؟ الماری میں کپڑے تہہ کر کے رکھتی نرگس خان بیٹی کی بات پر کچھ متعجب ہوئی۔ اب اسکول وغیرہ میں جا کر کیا کرنا ہے گل؟ ویسے بھی اب شادی ہو گئی ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی۔ نرگس خان نے دو ٹوک انکار پر وہ منہ پھلائے سر بیٹھ کی پشت لگا گئی۔ حریم نے اسے اپنی نئی کتابیں دکھائی تھیں۔ اگلے ماہ سے اس کے سیکنڈ ایئر کی کلاسز شروع ہو جانی تھی اور کل اس کا پیپر تھا، مگر اچانک کیسے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اگر وہ کالج جا رہی ہوتی تو وہ پکا کالج چھوڑنے پر خوش ہوتی، مگر اب جب کالج بند ہو گیا تھا تو اسے شدت سے کالج اور پڑھائی یاد آ رہی تھی۔ مجھے آپ بھی خڑوس خان کی طرح ہے، مجھے بولنے ہی نہیں دیتی، فوراً سے چپ کروا دیتی ہیں۔ سنہری آنکھوں میں من کے آنسو بھرتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی تو نرگس خان نے گھور کر اسے دیکھا۔ یعنی وہ 2 دن کی ان کی ٹریننگ اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی گلمینہ خان کی عمر میں کئی لڑکیاں شادی کر کے اپنے گھر گھرستی سنبھال لیتی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس معاملے میں برعکس ہوتی ہیں۔ حالات اور وقت ہی ان معصوم لڑکیوں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ پر قدم جمانے میں مدد کرتے ہیں، اور اب وہ وقت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ زارون سکندر کوئی عام مرد نہیں تھا جو ان کی بیٹی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ سب سے بڑھ کر وہ زارون سکندر کی پسند سے واقف تھیں، آج سے نہیں 6 ماہ پہلے سے ہی، جب زارون سکندر نے اپنے داجان سے انم سعید کی بابت اپنی پسندیدگی ظاہر کی تھی، اور اب وہ ان کی بیٹی کا نصیب بن چکا تھا۔ مگر کب تک؟ مرد اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتا، اور نرگس خان اپنی بیٹی کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو اب تک؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ گل گہری سانس بھرتے ہوئے یکدم تیزی سے ان کی سر پر آن پہنچی، جس نے شکوہ کرا نظریں سے ماں کو دیکھا۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں مورے، مجھے اس کمرے سے ڈر لگتا ہے۔ اب تو خان بھی نہیں ہے وہاں، مجھے سونے دیں یہیں پر۔ سر تک کم وہ لوڑے وہ آنکھیں نیند کے زیر اثر بند کرتی ہوئی بولی تو نرگس بیگم نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا جو دنیا جہاں کی ہر فکر سے آزاد تھی۔ یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر 2 دن سے گھر سے باہر تھا، جانے کہاں اور کس کے ساتھ۔ گل بیٹا، زارون غصہ ہوگا، جانتی ہو نا پچھلی بار کی ڈانٹ؟ پورا دن تم روتی رہی تھی۔ اگر وہ آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کے آنے کی امید نہیں انہیں خود بھی نہیں تھی، مگر اسے ڈرانے کے لیے بولی جو کان لپیٹ کر سو چکی تھی۔ اللہ خیر۔ گہری سانس بھرتے ہوئے سر جھٹک کر دوسری طرف سے بستر پر آئیں۔ جائیں، دور ہو جائیں فوراً نظروں سے آغا۔ بدر عالم اسے سیدھا فارم ہاؤس لے گیا تھا، فنکشن کے حساب سے سیاہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہی مردانہ شال دونوں کندھوں پر اوڑھے، سیاہ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، وہ اپنی پرکشش آنکھوں سے اور مقناطیسی شخصیت سے آغا جان کے سامنے کھڑا تھا، جو اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھے۔ جب دور جاتا ہوں تو آپ کو چین نہیں آتا آغا جان، بتائیں یہ بندہ بشر کرے تو کیا کرے؟ وہ محتاط سے انداز میں ان کے قریب ہوا، اپنے اوپر اٹھتی کیا رشک اور حسد بھری نظروں کو اسال آغا شاہ محسوس کر کے بھی انجان بنا رہا۔ آغا جان تو اس کے چہرے کو دیکھتے لب بھیج کر رہ گئے، جو اب اس کی شال کو درست کرتے اچانک سے پلٹا تھا، جبکہ آغا جان کی نظریں تو اپنے پوتے کے اوپر اٹک سی گئی تھیں۔ غرور، حسن اور باتوں سے وہ ان سے کئی ہاتھ آگے تھا۔ سر جھٹکتے وہ ایک طرف سامان موجود سربراہان کی جانب بڑھے۔ سرکار سائیں، آپ کو بڑی بی بی سائیں بلا رہی ہیں۔ بدر عالم کے ساتھ کھڑا تھا جب ایک ملازمہ نفیسہ شاہ کا پیغام لایا۔ اسحاق آغا شاہ کچھ حیرت سے مڑا، اس وقت جب وہ اچھے سے جانتی تھی کہ حویلی اور مردان خانہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ سرد سانس بھرتے اس نے بدر عالم شاہ کو اشارے سے مہمانوں کو سنبھالنے کا کہا اور خود زنان خانے کی سمت بڑھا۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی کئی خواتین نے اسے گھیر لیا تھا، اس کے قدم سر پر ہاتھ رکھتے اب وہ سبھی باقاعدہ اسے خوشحال زندگی کی دعائیں دے رہی تھیں، اور بہت سو کی زبانوں پر اس کی بیوی کا سوال تھا۔ ہر کوئی محمل قریشی کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وہ بہت مشکلوں سے وہاں سے نکلا تو آگے اس کی پھپھو اس کی منتظر تھی، آنکھوں پر ڈھیروں شکوے، خفگی اور ناراضگی۔ اسحاق نے گہری سانس بھرتے اپنی ماں کو تلاشنا چاہا، جو سیڑھیوں کی طرف سے گھبرائی ہوئی سی آ رہی تھی۔ چہرے پر ایک مصنوعی مسکان سجائے وہ قدم قدم چلتی اسحاق تک آئیں۔ اسحاق پھپھو کو اگنور کرتا ان تک گیا، جو اسے بازو سے جکڑتے اوپر کی طرف اشارہ کر گئیں۔ نفیسہ، لے آؤ اس غریب چاند کو، 1 گھنٹہ ہونے کو ہے۔ خاندان بھر کی عورتیں راہ دیکھ رہی ہیں۔ عافیہ شاہ کی آواز۔ دونوں ماں بیٹے نے مڑ کر انہیں دیکھا، جبکہ نفیسہ شاہ کے ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندیں صاف کرتی اب ہلکا سا مسکرائیں۔ بس
آپا لا رہے ہیں۔ اس کا مصنوعی لہجہ عافیہ بیگم کو کچھ کھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے پیچھے جاتی کسی نے پیچھے سے انہیں آواز دی، جس وجہ سے انہیں وہیں رکنا پڑا۔ امی کیا ہوا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ اسے کھینچ کر اسے کمرے تک لائی۔ اسحاق آغا شاہ کے کئی بار پوچھنے پر بھی وہ بنا کوئی جواب دیے اسے کمرے میں لاتے دروازہ اندر سے بند کر گئی، جو اب حیرت اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ شاہ نے آگے بڑھتے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا۔ پڑھو اسے، سنجیدگی سے اسے گھورتے وہ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ اسحاق نے کاغذ کھولا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سردار سائیں، آپ نہ بتاتے تو مجھے کبھی علم نہ ہوتا کہ اس کمرے سے بھاگنا اتنا آسان ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ محمل قریشی آپ کے کسی بھی حکم کی تابع نہیں ہے۔ آپ کو آزادی مبارک، اور مجھے بھی۔ چند لفظوں پر مقید وہ کاغذ نہیں، گویا کوئی آسمان تھا جو اسحاق آغا شاہ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کاغذ اس کے بے جان پڑتے ہاتھوں سے نیچے گر گیا تھا۔ وہ سناٹوں کی زد میں لب بھیجے سن سا وہیں منجمد رہ گیا۔ اسے کیوں لگا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر بہادر نہیں ہوگی؟ وہ کیوں نہیں سوچ پایا کہ وہ ماہ رخ افندی نہیں جو اس کی عزت کی پرواہ کرتی، وہ محمل قریشی تھی جس نے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے آزادی چن لی تھی۔ مبارک ہو آپ کو سردار اسحاق آغا شاہ، پہلی بار آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جیسا بے وقوف کوئی بھی نہیں۔ آپ نے اپنی ہی بیوی، اپنی ہی عزت کو حویلی سے بھاگنے کا راستہ دکھایا۔ اب جائیں، بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر پھر سے بھاگ جائیں اس حویلی سے، کیونکہ باہر کھڑے ہوئے 40 گاؤں کے معززین میں آج یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اسحاق آغا شاہ کی بیوی بھاگ گئی ہے، وہ بھی اس کی عزت کو تار تار کر کے۔ نفیسہ بیگم اس کے سرد چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی، جبکہ اسحاق آغا شاہ تو گویا کسی جلتی ہوئی بھٹی میں جل رہا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کے سر جھکائے دھندلائی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں، آپ آغا جان کو کسی بھی حال میں یہ علم نہیں ہونے دیں گی کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ میں محمل اسحاق آغا کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا، چاہے وہ قبر کے آخری تہہ میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ اسے آج کوئی بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ سرد برفیلے لہجے میں کہتا وہ بنا نفیسہ شاہ کو دیکھے تن فن کرتا کمرے سے باہر نکلا تھا، جو خوف سے پھڑپڑاتے دل پر ہاتھ رکھتے بس بستر پر گر سی گئیں۔ سر، وہ کل تک یہیں تھا، قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے پوری نظر رکھی تھی۔ خدا جانے آج صبح ہی صبح وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میں پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ جلد از جلد آفتاب خان آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس کے خاص آدمی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پورے 2 دن خوار ہونے کے بعد وہ رات کو اس پہر حویلی واپس لوٹ آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انم سعید کو بھول چکا ہو، اور بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنی محبت کو بھول کر ایک نیک شوہر بن بیٹھا ہو، مگر فی الحال وہ خود کو وقت دے رہا تھا۔ انم کو سنبھالنا بھی ضروری تھا، اور اپنے ساتھ جڑے اس نئے رشتے کو بھی۔ باقی وقت اسے جہاں بہا لے جاتا وہ اسی کا ہو جاتا۔ رت جگی کی سرخیاں اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ در در کی خاک چھاننے کے بعد وہ اب وجود کو سکون درکار تھا، مگر وہ سکون گلمین خان کے پاس تھا، نہ کہ انم سعید کے پاس۔ کمرے کا دروازہ کھولے وہ اپنی سوچوں میں گم بستر تک آیا۔ کوٹ کے اوپری بٹن کھولتے وہ پشت کے بل بستر پر جا گرا۔ سر کے دونوں طرف کی کنپھٹیوں کی رگیں درد سے پھول رہی تھی، مگر اب تک اس کے پاس ایک نازک حسینہ تھی۔ مینے، سر دباؤ میرا، دکھتی آنکھوں کو انگوٹھے کے پھولوں سے سہلاتے وہ حکم دینے والے انداز میں بولا۔ گھڑی کا ایک کا ہنسا پار کر چکی تھی، اور وہ سوچوں میں غرق یہ تک نہ سوچ سکا کہ رات کے اس پہر وہ سوئی ہوگی، اور اگر اپنے کمرے میں ہوتی تو جس طرح وہ بستر سے گرا تھا یقیناً اب تک زارون سکندر کے کانوں کے کیڑے نکال چکی ہوتی۔ مینے ناگوار سے بل اس کی سمت، اس نے سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں واں کرتے اب ذرا سا گردن کو اٹھائے بستر کو دیکھا۔ خالی بستر اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اور زارون سکندر کے لیے سمجھنا ہرگز بھی مشکل نہیں تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی کسی کونے میں چھپی پڑی تھی۔ اچانک سے اعصاب حد سے زیادہ تنے، غصے سے پھولتی سانسیں سمیت وہ بیڈ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو لازماً وہ عقل استعمال کرتا اور اس وقت اپنی چچی پلس ساس کے کمرے میں جانے کے بجائے تحمل سے صبح کا انتظار کرتا، مگر وہ زارون سکندر تھا جو ہر کام میں مستقل مزاج تھا، مگر گلمین خان کے آنے کے بعد یا پھر اس کے معاملے میں اس کا تحمل شیمپو کی جھاگ کی طرح اڑ جاتا تھا۔ ٹھک 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 3 بار دستک دینے اور اب پشت پر ہاتھ باندھے وہی لانگ مارچ کرنے لگا۔ دروازہ نہ کھلنے پر اس نے پھر سے 3 بار دستک دی، اب کی بار انگلیاں ذرا زور سے دروازے پر بجائی تھی۔ زارون دوپٹہ سنبھالتے ہوئے نرگس بیگم باہر نکلی۔ ان کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر زارون ذرا گھبرائی ہوئی، حالانکہ اسے شرم آنی چاہیے تھی۔
السلام علیکم۔ ان کی صورت دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا وہ کسی انہونی کے ڈر سے گھبرا کر باہر آئی ہیں، مگر پھر بھی انہیں سلام کرتا وہ ان کے پاس سے گزرتا اندر گیا۔ می نے کندھے پر ہاتھ رکھتے زارون سکندر نے اسے زور سے جھنجھوڑا، جو ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ پہل تو وہ ٹکر ٹکر سے دیکھتی گئی جس کی سکڑی آنکھیں اس پر تھیں۔ آپ، اللہ جانے وہ خواب سمجھ رہی تھی یا پھر حقیقت۔ اٹھو فوراً۔ اسے جواب دینے کے بجائے زارون سکندر نے حکم دیتے کمبل اس کے وجود سے اتارا، جو آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اٹھو۔ اب کی بار وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو گلمینے کی نیند فوراً سے اڑی۔ منہ بھلایا وہ دوپٹہ کندھے پر رکھتے نیند کے نشے سے جھولتی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ نرگس بیگم نے خفگی بھری نظروں سے ان دونوں کی پشت کو گھورا اور غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اب زارون سکندر آگے تھا اور گلمینہ خان اس کے پیچھے پیچھے چلتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم چچی کے پاس گئی سونے؟ بازو سے جگڑتے اسے کھینچ کر دروازے سے پن کرتے وہ ناک کے نتنے پھلائے غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ گلمینہ پھولے چہرے سمیت اسے دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ می نے اب کی بار وہ دھاڑا تھا کہ گلمینہ نے جس تیزی سے نظریں جھکائی تھی اسی تیزی سے نظریں اٹھائیں۔ خوف سے وجود میں کپ کپی سی دوڑ رہی تھی۔ گلابی چہرہ ایک دم سے سفید پڑا تھا۔ وہ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ خوف سے سر جھکائے بمشکل سے بولی تھی۔ نیند سے جھولتے وجود پر ایک تیز نظر ڈالے زارون سکندر ایک دم سے پیچھے ہوا۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں، میرے آنے تک اگر تم سوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ گاٹ اٹ۔ سرخ ہونٹوں کو بھینچتے وہ سرخی سے بولا تو گلمینہ نے فوراً سے سر اس بات میں ہلایا۔ زارون سکندر ایک تیز نظر آف وائٹ کلر میں دمکتے اس چاند سے مکھڑے پر ڈالے اپنے ٹراؤزر لیے واش روم میں بند ہوا۔ گلمینہ اونگتے ہوئے منہ کے بل بستر پر گری تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں لمحوں میں بھاری پڑنے لگی، البتہ ذہن ابھی تک جاگا ہوا تھا۔ شاور بند ہونے کی آواز پر وہ منہ کے رونے والے زاویے بنائے اٹھ بیٹھی۔ اونچی آواز میں رو تک نہیں سکتی تھی وہ۔ شادی اس کی ساری آزادی لے اڑی تھی۔ نظریں ترچھی کیے اس نے غصے سے زارون سکندر کو دیکھا، جو اتنی سردی میں نہانے کے بعد اب ٹاول سے بال جھاڑتے اپنی ٹی شرٹ پہنتا بستر کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم جو ہی پلٹے گلمینہ کے منہ کے زاویے درست کر لیے۔ میں گھر ہوں یا نہیں، اب یہ کمرہ تمہاری اصل جگہ ہے۔ میری غیر موجودگی میں بھی تم مجھے اسی کمرے میں چاہیے ہو۔ گلمینہ سکندر خان وہ بیڈ تک آیا، لائٹس آف کرتے لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں اس لرزتے وجود کو دیکھتے سنجیدگی سے اور سختی سے کہا، جس نے ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیا تھا، بہت تھک چکا ہوں میں، پلیز سر دبا دو۔ وہ نڈھال سا بھاری ہو رہی آواز میں کہتا دھڑام سے اس کی گود میں گرا تھا کہ جو بس چیخنے والی تھی۔ بہت مشکل سے اپنی چیخوں کو گلا گھوٹا۔ اپنے سر درد کی وجہ سے میری نیند خراب کی، ہر وقت حکم جھاڑتے رہتے ہیں، کاش میں بھی لڑکا ہوتی، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں سب لڑکے۔ سنہری آنکھوں میں پانی کی ٹنکی جمع ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مریل ہاتھوں سے اس کے سر کو دبا رہی تھی۔ زارون سکندر نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا، یقیناً وہ اسے کوس رہی تھی۔ وہ زیر لب ہنسا، وہ پر اسرار سی ہنسی۔ اگلے ہی لمحے پیچھے گردن پر ہاتھ جمائے وہ اس کے ایک ہاتھ کو جگڑتے اسے تکیے پر گرا چکا تھا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں کو اسے دیکھ رہی تھی، جس کو اپنا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر سے گزرتے تکیے کے اوپر رکھتے اپنا سر اسی ہاتھ پر گرایا۔ تمہیں افسوس کرنا بھی چاہیے گلمینہ خان، بنا ٹکٹ کے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، پھر بھی تمہارے کم عمری کا لحاظ رکھ رہا ہوں میں، وگرنہ اس وقت تم میرا سر دبانے کے بجائے میری باہوں کے حصار میں پڑی ہوتی تو بہتر ہے کہ یہ کچھ دن آزادی کے جی لو اچھے سے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑے وہ دو ٹوک مگر بے باک لہجے میں بولا تو گلمینہ نے بھاپ اڑاتے چہرے سمیت بمشکل سے سر ہاں میں ہلا ڈالا۔ چلو آ جاؤ، شاباش۔ ایک دم سے اس پر ہٹتے وہ ایک سائڈ پر لیٹا، اب آنکھیں بند کرتے مسکرا کر اسے پکارا، جس نے تھوک نگل کر اسے دیکھا جیسے کوئی جن ہو۔ پھر اس کی پلکوں کی لرزش محسوس کرتے وہ جھٹ سے بھاگ کر اس کے سینے کا حصہ بنی۔ گھورو مت، سر دباؤ میرا۔ اس کی آنکھوں کا ارتکاز اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ سنجیدگی سے بولا اور اگلے ہی لمحے کمر پر دباؤ دیے اسے سینے میں بھینچا۔ گلمینہ خان اب آنسو بھری نظروں سے اس ستمگر کو گھورتی ساتھ ساتھ اس کا سر بھی دبا رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر میں اس کی انگلیوں کے نرم لمس پر سو گیا تھا، اور اسے کوستی شکلیں بناتی گلمینہ بھی جانے کون سے پہر نیند کی وادیوں میں اتری۔ بھاری پازیبوں کی چھن چھن کی آواز سے خاموش سڑک پر شور سا برپا ہو رہا تھا۔ سرمئی بڑی سی شال اپنے وجود کے گرد لپیٹے وہ نیلی خوفزدہ نگاہوں سے بار بار قدم روک کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ شاید دل و دماغ میں بیٹھا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ وہ چاہ کر بھی شاہ حویلی کے مکینوں کو زیادہ سے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ کندن سراپے سے اٹھتی مخمور سی خوشبو ہواؤں میں عجیب سا نشہ طاری کر رہی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل بھاگنے کی سبب اب اس کی ٹانگیں جیسے شل ہونے لگی تھیں۔ وہ گاؤں نہیں
نہیں جا رہی تھی۔ گاؤں جاتی تو اب تک حویلی والے اسے پکڑ چکے ہوتے۔ وہ خان حویلی جانا چاہتی تھی کیونکہ اس وقت صرف وہی حویلی اور اس کے نانا جان ہی تھے جو اسے شاہ حویلی کے درندوں سے بچا سکتے تھے۔ لگاتار بھاگنے کے باعث اوپر سے بھاری بھرکم غرارہ جو کھلا ہونے کے سبب اسے چلنے میں دقت دے رہا تھا، بڑا سا جھومر، نیلی آنکھوں سے کھینچ کر لگایا گیا سیاہ کاجل، ریشمی دوپٹہ گویا پوری کی پوری کیل کانٹوں سے لیس تھی۔ کچی سڑک پر ننگے پاؤں چلنے کے باعث کئی بار پاؤں زخمی ہوئے تھے، مگر وہ رکی نہیں تھی۔ اچانک سامنے سے آتی تیز روشنی کے سبب محمل نے بے ساختہ ہی سانس روکے چہرے کو شال سے کور کیا۔ تیز رفتار سے آتی گاڑی اچانک سے اس کے قریب رکی۔ محمل کا سانس شاہ حویلی اور اسحاق آغا شاہ کے آنے کا سوچتے ہی بری طرح سے بند پڑنے لگا۔ آنکھیں خوف سے گہری ہوئیں۔ ابے کون ہے؟ کسی انجان شخص کی آواز سن کر محمل کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شاید یہ آدمی اس کی مدد کر دیتا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خود کو کمبوز کرتے سامنے دیکھنے لگی۔ جہاں اب وہ آدمی گاڑی سے نکلتا اس کے سامنے آن رکا۔ محترمہ، اس وقت سنسان سڑک پر سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ سامنے والے نے اپنا لہجہ سنجیدہ اور مختصر رکھا۔ محمل چاہ کر بھی اس لہجے میں کوئی کھوٹ نہیں ڈھونڈ پائی۔ میرے بھائی گاڑی پیچھے رستے خراب ہو گئی ہے۔ میری گاڑی پیچھے رستے خراب ہو گئی، مجھے اس وقت ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے۔ آپ اکیلی ہیں کیا؟ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے سامنے والے نے گہری نظریں اس کے شال سے ڈھکے سراپے پر ڈال کر پوچھا۔ جی۔ پہلی بار محمل قریشی کو احساس ہوا کہ وہ اکیلی ہے اور سامنے کھڑا شخص ایک انجان غیر محرم مرد۔ پورے وجود میں چونٹیاں سی ریگنے لگی۔ چلے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، حتی الامکان طور پر شائستہ سے لہجے میں کہتا وہ واپس گاڑی کی سمت مڑا، مگر محمل کے قدم اپنی جگہ پر جم سے گئے۔ کیا ہوا، جانا نہیں ہے کیا؟ اسے یوں کھڑا دیکھ کر اس شخص نے گردن پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے پوچھا، مگر اس کی اپنی طرف اٹھتے قدموں کو دیکھ کر محمل غیر محسوس انداز میں قدم پیچھے لینے لگی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ڈر، خوف اور دہشت کے زیر اثر کہتی وہ اب واپسی کی راہ پر گامزن ہوئی تھی۔ رک! پیچھے سے آتی غصے بھری آواز پر محمل نے خوف سے پھڑکتے دل سے اب اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ پکڑو سالی کو! اس شخص کی آواز پر گاڑی میں چھپ کر بیٹھے دو آدمی اب بھاگ کر نکلتے محمل کے پیچھے ہو لیے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ان کے شکنجے میں تھی۔ خوف سے سہمی کسی پرکٹے پرندے کی مانند پھڑپڑاتی شعیب علاؤالدین شاہ نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے اب فون کی روشنی اس چاند سے چہرے پر ماری جس کے دونوں ہاتھ ان آدمیوں کے قابو میں کر رکھے تھے۔ گھٹنوں کے بل زمین پر زبردستی بٹھائے وہ اسے پوری طرح سے بے بس کر چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے محمل کے وجود سے جھٹکے سے کھینچتے وہ شال اتارتے اس نے ایک سمت پھینکی۔ رات کے اس پہر اس نازک حسینہ کا اکیلے باہر آنا اور اوپر سے ہم جیسے شریف لڑکوں سے مدد مانگ کر بنا مدد کے ہی بھاگنا، کتنا برا لگتا ہے نا یہ سب سننے میں۔ چلو چھوڑو اسے اور واپس جاؤ۔ کوئی بھی پوچھے یہی کہنا کہ شہر گیا ہوں، 1-2 دن تک واپس آ جاؤں گا۔ بڑی بے دردی سے محمل کا ریشمی دوپٹہ کھینچ کر سڑک پر پھینکتے وہ پاس کھڑے اپنے دونوں دوستوں سے مخاطب ہوا جنہیں اس کی بات کچھ ناگوار گزری۔ ہم تیرے ساتھ آئے ہیں یار، کم از کم ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے۔ وہ سڑک پر پڑی اس انچھوئی کلی کو دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے، جس پر شعیب نے غصے اور قہر بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ لایا تو میں تھا نا تم دونوں کو یہاں ولیمے پر، ورنہ اس گاؤں میں تم دونوں مر کر بھی نہ آتے۔ اب چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانت پر دانت جمائے وہ گرا کر بولا تو اگلے ہی پل وہ دونوں ہی لب بھیجتے واپس مڑ گئے۔ گاڑی ایک طرف کھڑی تھی اور محمل قریشی جو دم سادے ان کی تکرار سن رہی تھی ان دو لڑکوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی اس نے ہاتھوں میں مٹی بھرتے شعیب علاؤالدین کے چہرے پر پھینکی، جو چیخ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حواس باختگی میں اٹھتے محمل جیسے ہی بھاگنے لگی اس کا ہاتھ شعیب کے ہاتھ میں قید ہوا تھا۔ موت کے خوف سے پھڑپڑاتے دل سے وہ دہشت زدہ سی کیفیت میں مڑی تو شعیب علاؤالدین شاہ نے جبڑے بھیج کر اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا۔ تھپڑ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ محمل لڑکھڑا کر نیچے گری۔ سالی! دونوں ٹانگیں اس کے وجود کے گرد جمائے وہ اب نفرت اور غصے سے جھکا اس کے جسم پر موجود کپڑوں کو تار تار کرنے لگا۔ زرار! میری بچی کو بچا لو، وہ مر جائے گی۔ زرار! اسے ان لوگوں سے بچا لو۔ سیاہ تاریک رات میں بے جان بت کی مانند دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے زرار پاشا کی آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے تھے۔ اس کے قریب ہی نیچے بیٹھی اس کی پھپھو ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی بچی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ کہاں ہوش میں تھا۔
اس کا ذہن تو بس ان الفاظوں میں اٹک گیا تھا کہ محمل قریشی کا نکاح ایک شہزادے سے ہو چکا ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر وہ تو نہیں رہی تھی اس کی بچپن سے جس لڑکی کے نام اپنے نام سے جوڑ کر وہ بڑا ہوتا آیا تھا، کیسے کوئی شہزادہ اسے اس کی زندگی کے کورے کاغذ سے نوچ کر لے گیا، اور وہ تو جان بھی نہ سکا کب اس کی زندگی، اس کی ہستی اجڑ گئی تھی۔ محمل ہونٹوں نے فقط ایک نیم مردہ سی سرگوشی کی تھی اور بس، الفاظ ختم ہو گئے، اور بس جن کو جانے سے جاتی تھی جان اپنی، ہم نے ان کو تھے جاتے دیکھا ہے۔ خان بائیں بازو کے اوپر موجود اس کے حسین چہرے کو دیکھتے گلمین خان نے مریل سی آواز میں اسے پکارا، جس کی ایک ٹانگ گلمین خان کے اوپر تھی، ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر اور دوسرا بیٹ سے نیچے ڈھلک رہا تھا۔ سیاہ بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے جبکہ حسین چہرے پر اطمینان ہی اطمینان چھایا ہوا تھا۔ گلمین نے اسے یوں سوتا دیکھ کر رشک کرتی رہ گئی، اس کی نیندیں حرام کر کے وہ کتنے مزے سے اس کے پہلو میں اس کے وجود کو خود سے لپٹائے سوتا تھا۔ خان نام لینے سے گریز برتتا تھا، کیونکہ نرگس بیگم کے مطابق وہ زارون سکندر کو نام سے نہیں بلکہ خان کہہ کر مخاطب کر سکتی تھی۔ سونے دو مینے نیند میں ڈوبی بیزارگی بھری آواز پر گلمین خان کا چہرہ ایک دم سے اترا۔ دل میں جو ہلکی سی امید تھی وہ بھی دم توڑ گئی، مگر وہ کیسے سال بھر کی محنت کو ضائع کر دیتی۔ خان، میرا پیپر ہے آج، سہمی ہوئی ہرنی کی مانند اپنی سنہری آنکھیں خوف سے پھیلائے وہ دھک دھک کرتے دل سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نیند سے بھری سرخ پڑتی آنکھیں ایک دم سے کھلیں۔ وہ سر اٹھائے اسے اپنے پورے وجود سمیت ہلکا سا اوپر ہوا، اس کے برابر ہوتے وہ پورے وجود کا بوجھ اس نازک سی جان پر ڈالے، اب گھور کر اس نشیلی خوف سے بھری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چہرے پر غصہ اور تناؤ قائم تھا، تنے ہوئے اعصاب دیکھ کر گلمینے کی آنکھیں لمحے میں بھیگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی گلمین خان، کیا تم واقعی میں اتنی بے وقوف ہو یا بن رہی ہو؟ سخت کھردرا سا لہجہ تھا جو گلمین خان کے وجود پر لرزہ طاری کر گیا۔ گھنی پلکیں آنکھوں پر گرائے وہ بس رونے کو تیار تھی۔ آفتاب خان تمہیں نوچنے کے در پر ہے، تم گات لگائے بیٹھا ہے کہ کب تم اس چار دیواری سے باہر نکلو اور وہ تمہیں رون ڈالے۔ صفاقی بھرے زہریلے الفاظ سے جو گلمینے کا حلق تک کڑوا کر گئے۔ وہ تاریک دن اس کی آنکھوں کے سامنے پوری تاب سے لہرایا تھا، جس کے بعد اس کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ ہونٹوں کی لرزش کو اس نے دانتوں تلے کچلتے روکنے کی کوشش کی تھی، جبکہ زارون سکندر اب اپنی جھلساتی سانسیں اس کے چہرے پر پھونکتے اعصاب اور بے بسی سے اس نازک کلی کو دیکھتا رہ گیا، جو اس کے لفظوں کی آنچ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے جھک کر اپنی نازک ناک گلمین خان کی چھوٹی سے ناک سے مس کی۔ آنکھیں موندے وہ اس کی سانسوں کی مہک کو قریب سے خود میں جذب کرتا جا رہا تھا، جو اس کی قربت اس کے غصے کے خوف سے گنتی کی سانسیں بھر رہی تھی۔ پہلے کی بات الگ تھی گلمین زارون سکندر، اب تم میری بیوی ہو، میری عزت۔ زارون سکندر اپنی عزت پر کسی کی غلیظ نگاہ تصور بھی نہیں کر سکتا، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ بھاری ہوتے گلمین خان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ وہ بے دم سی ہوتی اس بوجھ تلے دبی پھڑپھڑانے لگی۔ جس نے دونوں ہاتھ سے اس کی انگلیوں پر دباؤ بڑھایا تو وہ اسے سک سی گئی۔ پورے وجود میں اس کا خوف پھر سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے تو محض فقط اسے جانوروں ملازموں پر ظلم ڈھاتے دیکھا تھا۔ اگر جان لیتی کہ یہ ظلم اس کی جان پر ڈھایا جانے والا ہے تو کب کی آخری سانسیں بھر چکی ہوتی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بند کرتے وہ اب ناک اس کے پھولے گالوں پر ٹریس کرتا اس کے کان کے قریب ہونٹ لے جاتے پر اسراریت بھری سرگوشی میں بولا، چھ بھیگی آواز میں بہت مشکل سے بول پائی تھی۔ 10 بجے سے پہلے تم اب بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتی۔ کوئی جتنا بھی بلائے تم نہ تو اٹھ کر باہر جاؤ گی اور نہ ہی مجھے جگاؤ گی۔ گاٹ اٹ۔ اب کی بار سنہری بالوں میں چہرہ چھپائے وہ تندہی اور غصے سے بھرے انداز میں بولا تھا۔ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں گلمین خان کا چہرہ اور آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ وہ سچ میں اس 32 سالہ خوبرو شخص کے پل پل بدلتے روپ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تمہاری ساس کو بہت شکایتیں ہیں مجھ سے اور تمہارے دادجان کو بھی، اس لیے آج یہ دروازہ میری مرضی سے کھلے گا۔ کوئی پوچھے تو تم کہو گی کہ خان سو رہے تھے اور بادشاہوں کی طرح اس پر حکم جھاڑتا اب ٹانگ اور انگلیوں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر اپنے چوڑے شانے تک لے آیا۔ دونوں ہاتھوں سے گلمین خان کو اپنے حصار کی قید کیا وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ نیند گلمین خان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سپاٹ نظروں سے اس قیامت خیز منظر کو دھندلائی نگاہوں سے دیکھتے وہ بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا۔ مٹی سے اٹے وجود سمیت وہ گولی کی آواز پر سن پڑتی آنسوؤں سے بھری وحشت زدہ نظریں سمیت شعیب علاؤالدین کو دیکھ رہی تھی، جس کے سینے پر عین دل کے مقام پر گولی لگنے کے سبب وہ چند ہی لمحوں میں دھڑام کی زوردار آواز پر پیچھے کو گرا۔ محمل قریشی نے دہشت سے بہتی آنکھوں سمیت اپنے سینے پر پھٹے لباس کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔
ایک درندہ اس کی عزت لوٹ رہا تھا، اس محمل قریشی کی جس پر اس کا باپ ایک غلط نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لڑی تھی، مزاحمت بھی خوب کی، مگر جو زخم دل پر دماغ پر نصب ہوئے تھے وہ کبھی بھی دھلنے نہ والے تھے۔ قدم قدم چلتے وہ درد سے بلبلاتے شعیب علاؤالدین کی شاہ کے عین سامنے آ رکا۔ ایصال آغا شاہ نے خون بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اس کی عزت تار تار کرنے والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں محمل قریشی کا پھٹے لباس کا آدھا حصہ تھا۔ غیظ و غضب سے جبڑے بھیجتے ایصال آغا شاہ نے ٹریگر دبایا اور ایک ساتھ ساری کی ساری گولیاں اس کے وجود میں اتار دی۔ اس کے باوجود بھی اس کے دل سے جلتی آگ بجھ نہیں پا رہی تھی۔ غصہ، وحشت، اشتعال، ان سب کے زیر اثر اس کا سر پھٹنے کو تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو اگر وہ بدر عالم کو گاؤں کے بجائے شہر روانہ کر دیتا تو اس کی عزت، اس کی بیوی کو سر عام تماشا لگتا۔ مشتعل سے ہوتے اس نے کھینچ کر خالی بندوق محمل کے قدموں میں پھینکی جو چیخ کر خود میں سمٹی تھی۔ اس کے لرزتے وجود، جگہ جگہ سے ادھڑے لباس پر ایک نگاہ ڈالے ایصال نے سرخ نظروں سمیت اسے چھناک بھر کی لڑکی کو گھورا اور اگلے ہی لمحے اسے بازو سے دبوچتے وہ بنا رکے اسے کھینچتی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھا۔ محمل بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے ساتھ مردہ قدموں سے چلتی جا رہی تھی، جس کے غضبناک نگاہوں سے اس مردہ لاش کو دیکھا اور گاڑی حویلی کی طرف موڑی۔ اپنی سیاہ شال محمل قریشی کے اوپر ڈالے وہ اسے پچھلے دروازے سے گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ بدر عالم نے اس کے میسج پر رستہ صاف کروا دیا تھا، اسی وجہ سے وہ بآسانی اپنے کمرے تک پہنچ پایا۔ دروازہ زوردار طریقے سے بند کرتا وہ واش روم میں گھسا۔ اپنی شال محمل کے وجود سے کھینچ کر اتارتے اس نے ایک نگاہ ان زخمی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمت بھی کیسے کی تم نے محمل ایصال آغا اس حویلی سے باہر قدم رکھنے کی؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں میں، ایسی سزا دوں کہ آئندہ تم سانس لینے سے پہلے بھی اپنا حشر یاد کر کے 100 بار خوف سے مرو۔ دانت پر دانت جمائے وہ غصے سے قہر برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جو کندھے سے گرتی اسکرٹ کو بمشکل سے جکڑے ہوئے تھی۔ آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ خاموش لب لیے کھڑی رہی۔ ایصال غم و غصے سے آگے بڑھا، بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کے وجود کو آگ لگا دیتا۔ وہ ایصال آغا شاہ تھا، تبھی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھنے کے باوجود بھی اب تک ضبط کر رہا تھا خود پر۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے بچا لو پلیز۔ اس کے بڑھتے قدموں پر محمل قریشی کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ایک دم سے اس کے سینے میں آ سمائی تھی۔ ایصال آغا لب بھیجے اس پتھر کی مورت کی طرح اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ وہ محسوس کر پا رہا تھا اس لڑکی کا خوف، ڈر۔ ریلیکس، میرے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہیں، وہ وعدہ ہے سردار ایصال آغا شاہ کا تم سے۔ وہ 40 گاؤں کا سردار ایک ادھڑی ہوئی سی لڑکی کو اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا، یہ جانے بنا کہ زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ قدرت اس کے یقین پر گہرا مسکرائی تھی، جو سینے سے لگی اس نازک سی جان کو خود میں بھیج گیا۔ شاور آن کرتے اس نے نرمی سے محمل قریشی کے بالوں کو اور پھر اس کے چہرے کو صاف کیا، پورے حق سے، پورے مان اور عزت سے۔ شبنم کی اوس کی مانند اس حسین چہرے پر ٹھہرے پانی کی قطرے دل فریب سے منظر باندھ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایصال آغا شاہ کی مضبوط بازوؤں کے حصار اس نازک سی جان کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ ہونٹوں کے نزدیک ہلکا سا زخم دیکھ کر ایصال نے لب بھیج ڈالے۔ شاور آف کرتے اس کے باتھ روم سے اسے تھمائی اور خود واش روم سے باہر نکلا۔ وارڈروم محروق افندی کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ ماتھا مسل کر رہ گیا، تبھی نظر صوفے پر پڑے 2-3 عروسی جوڑوں پر گئی، شاید اس کی ماں محمل کے لیے لائی تھی۔ سفید رنگ کا خوبصورت جوڑا اٹھائے وہ نوک کرتا واش روم میں گیا۔ محمل بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایصال آگے بڑھا، اس کا سرد پڑتا ہاتھ پورے استحقاق سے اپنے ہاتھ میں لیتے وہ اسے ڈریسنگ روم تک لایا۔ چینج کرو تم ڈریس، اسے تھمائے وہ خود باہر نکلا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ نوک کرتا ڈریسنگ روم میں آیا، سفید شلوار قمیض پہنے، بھیگے بال جو ماتھے پر چپک رہے تھے، پرکشش آنکھیں، دل فریب نقوش، وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایصال نے ایک بھرپور نگاہ سفید شرٹ اور غرارے میں ملبوس اس ماں جمی پر ڈالی، جس کا چاند چہرہ اس رنگ میں آگ کی مانند دمک رہا تھا۔ شانوں پر دوپٹہ درست کرتے ایصال نے نرمی سے اسے تھاما اور خود سے لگاتے اسے باہر لایا۔ چیئر پر بٹھائے اسے زیورات اٹھائے، اب باری باری اس کے دونوں بازوؤں میں سونے کی چوڑیاں احتیاط سے ڈالیں، پھر گلے میں خوبصورت سفید موتیوں
جڑا ایک ہار، کانوں کو چھوٹے چھوٹے سونے کے جھمکے، بالوں کو برش کرتے اسے احساس ہوا کہ اس کے بال معروف افندی سے زیادہ گھنے اور لمبے تھے۔ سر جھٹکتے اس نے بالوں کو ہلکا سا جوڑا بنا ڈالا جیسے وہ معروف کا بناتا تھا، پھر خوبصورت سے مانگ ٹیکا اٹھایا، اس کی سفید پیشانی کے شان بڑھائی۔ بنا کسی مصنوعی ہار سنگار کے بھی وہ بس اتنی سی تیاری میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جوتے اس کے سامنے رکھتے ایصال نے اب خود برش اٹھایا اور نرمی سے اپنے بال سیٹ کیے۔ محمد قریشی بس اسی سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایصال آغا شاہ کا اتنا پیار، اتنی خاموشی اس کے وجود کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ سیاہ گھڑی اپنی چوڑی کلائی پر باندھتے ایصال نے پرفیوم اٹھائے، دونوں پر چھڑکی اور پھر گہری سانس بھرتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھایا، جسے یقین ہو کہ وہ جھٹکے گی نہیں۔ محمد نے خوف سے دھڑکتے دل سمیت اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے پورے حق سے اس ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ کوئی کچھ بھی کہے تم کوئی جواب نہیں دوگی، صرف ہلکا سا مسکرانا ہے، اوکے؟ اسے تائید کرتا وہ اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے سے نکلا۔